دوستو مورخ ہروی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کا ایک جگری دوست بہت زیادہ غمگین ہوا۔ شیطان نے جب اسے بہت زیادہ پریشان پایا تو اسے پوچھا کہ کس وجہ سے تم سخت رنجیدہ ہو۔ اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کے چلے جانے کا غم ہے۔ شیطان جو انسان کی صورت میں تھا کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کر دیتا ہوں کہ تمہیں سکون رہے گا۔ اس نے اس رائے کا خیر مقدم کیا۔ شیطان نے فوراً جناب ادریس علیہ السلام کی شکل کا ایک بت بنا دیا اور کہا کہ اسے اپنے گھر میں چھپا کر رکھ لو۔ جب زیادہ دل گھبرائے تو اس سے تسلی حاصل کرو۔ انہوں نے اسے منظور کر لیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے اس دوست کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کے سامنے چھپے ہوئے بت کو ظاہر کر دیا اور سب سے کہا کہ ادریس علیہ السلام اور خود ان کا یہ دوست دونوں اس بت کی پوجا کرتے تھے۔ اسی سبب سے ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اگر تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے تو بہت اچھے رہو گے۔ شیطان جو انسان کی صورت میں تھا اور ایک مقدس انسان کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، اس کے کہنے میں لوگ آ گئے اور سب نے حضرت ادریس علیہ السلام کا بت بنا کر اپنے اپنے گھر میں نصب کر لیا۔ اس طرح بت پرستی کو مزید فروغ حاصل ہو گیا۔ دوستو ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وود، سوا، یغوس، یعوق، نصر جو حضرت ادریس علیہ السلام کے اصحاب تھے اور مستجاب الدعوات تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ورثاء نے ان کے بت بنا کر شیطان کی تعلیم کے مطابق گھروں میں رکھ لیا۔ جب ان کی اولاد در اولاد ہوئی اور وہ حقیقت حال سے بے خبر رہی تو شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ان کو ان بتوں کو پوجنے کی ترغیب دے دی۔ چنانچہ سب لوگ ان بتوں کو پوجتے رہے۔ جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو یہ پتھر کے خدا بھی پانی میں بہہ گئے۔ پھر طوفان کے ختم ہونے کے بعد شیطان نے ان سب کو تلاش کر کے باہر نکالا اور انہیں عرب کے قبائل میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 1 پر جو وود بت تھا اس کو بنی کلب کو دیا اور دوسرا جس کا نام سوا تھا بنی حزیر کو دیا اور تیسرا یغوس بنی مزہج کو دیا اور یعوق بنی قزا کو دیا اور نصر بنی حمیر کو دے دیا، اور انہیں انسان کی صورت میں آ کر اچھی طرح سمجھا دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور ہی سے بت پوجے جاتے ہیں، یہی دانا اگاتے ہیں، یہی پانی برساتے ہیں، یہی موت و حیات کے مالک ہیں۔ اگر اپنا مستقبل شاندار بنانا چاہتے ہو تو ان کی پرستش کرو۔ چنانچہ سب نے تسلیم کر لیا اور قبائل عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ اور دوستو ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کی تمام امت گمراہ ہو گئی تھی، اور الیعقوبی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد عام گمراہی کی وجہ سے عذاب کا نزول ہوا تھا۔ کثیر مورخین کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 18 اصحاب کے علاوہ تقریباً سبھی گمراہ ہو گئے تھے، لیکن چونکہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بازبان قرآن وعدہ کر چکا تھا کہ تمہاری امت پر عذاب نازل نہ کروں گا، اس لیے وہ سب عذاب دنیا سے محفوظ رہے۔